موجود ہوں اس ایوان کے سامنے جس ایوان میں ہم بڑی امیدوں کے ساتھ اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں. یہ ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس جس میں ہمارے منتخب کردہ ہمارے ووٹوں سے منتخب شدہ ارکان پہنچتے ہیں اور بعد میں جا کے پھر وہ ہماری قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے جس خواہش، جس جذبے اور جس ویژن کے ساتھ پاکستان کے قیام کو عمل میں لانے کے لیے محنت کی تھی کہ آج 66 برس گزرنے کے بعد ہم اس ویژن کو، اس جذبے کو برقرار رکھ سکے، یہ ہے آج کا اہم ترین سوال. 66 سال گزرنے کے باوجود آج بھی عوام مسائل میں پس رہے ہیں اور وہ اپنے سیاستدانوں، اپنے منتخب کردہ رہنماؤں اور حکومتوں سے گلہ کرتے نظر آتے ہیں. یہ گلہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل آج تک حل نہیں ہوئے. یہ مسائل ہیں کیا؟ آج ہم پوچھیں گے عوام سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جواب لیں گے سیاستدانوں سے بھی کہ وہ عوام کے وہ مسائل حل کیوں نہیں کر پائے، ان کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں. قائد اعظم نے جس محنت کے ساتھ اس پاکستان کو بنایا تھا اور جس مقصد کو لے کے پاکستان کو بنایا تھا، آپ اپنے لیے کیا سوچتے ہیں کہ کیا وہ مقصد پورا ہوا؟ نہیں، کیونکہ پاکستان جو کچھ سوچ کے انہوں نے بنایا تھا یہ وہ نہیں ہے. اس میں غلطی کس کی ہے؟ جی میرا تو خیال ہے سب سے زیادہ سیاسی جو حکومت کے حکمران ہیں ان کی ہے، کچھ ہماری بھی ہے. ہماری کیا غلطی ہے؟ ہماری غلطیاں یہ ہیں کہ کوئی بھی ملازمین ہے وہ ہمیں کسی غلطی پہ پکڑتا ہے تو ہم فوراً کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پیسے دے کے تو نکل جائیں. یہ نہیں کہتے کہ اپنی غلطی کو درست کریں، جو ہمارے میں خامیاں غلطیاں ہیں وہ ہم اپنی ٹھیک. آپ کا مقصد، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رشوت ہے، کرپشن ہے؟ رشوت اور کرپشن ہم ہے، سرکاری ملازمین بھی کر رہے ہیں اور ہم لوگ بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ باروں بار مطلب نکل جائیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے میں بھی خامیاں ہیں. جو آپ کے خیال میں آپ کا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ذاتی میں اپنی بتا رہا ہوں رایا، وہی اکثر لوگوں کی ہوگی. ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہے. قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا انہوں نے تو سچائی پہ بنایا تھا، نہ وہ حکومت سیاست مطلب سچائی دے رہی ہے نہ عوام کر رہی ہے. اور حکومت اور عوام دونوں کو چاہیے کہ سچے دل سے پاکستان کو پاکستان ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ یقین جانے ہم لوگ بڑی مشکل میں ہیں. ہم حالانکہ روز کا چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں، ایک ریڑھی نما، اس کے باوجود اسی میں سے پہلے ایک خاندان پل رہا تھا، آج ہم ایک دو آدمی کی وہ گزارا مشکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسائل تو بڑے ہیں لیکن یہ جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم ان سے بھی ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ جی آپ کا کیا نام ہے؟ منظور حسین. منظور حسین، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ ضلع لیا سے. لیا سے. اتنی دور آ کے آپ یہاں یہ محنت مزدوری کر رہے ہیں؟ جی. کتنی تنخواہ ہے آپ کی تقریباً؟ 10,000. گزارا ہو جاتا ہے آپ کا؟ بس مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے. پیچھے خاندان میں کتنے لوگ ہیں؟ 7. جی. تو کتنے عرصے بعد آپ اپنے گاؤں جاتے ہیں؟ تقریباً 5-6 مہینے بعد. 5-6 مہینے بعد. تو والدین، بہن بھائی تو آپ کو ظاہر ہے یاد تو کرتے ہوں گے؟ رات تو کرتے ہیں، ظاہری بات مجبوری ہے، اتنی مہنگائی ہے، آخر کام تو کرنا پڑتا ہے. آپ کے خیال میں اس مہنگائی کی وجہ کیا ہے؟ یہ کس کی نالائکی ہے؟ ہماری نالائکی ہے کہ ہم ان لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہوتے، یا پھر سیاستدانوں کی غلطی ہے، حکومت والوں کی غلطی ہے، کس کی غلطی ہے؟ یہ سیاستدانوں کی غلطی ہے، عوام کی بھی غلطی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تاجر کی حیثیت سے قائد اعظم نے جس ویژن کے ساتھ پاکستان بنایا تھا، کیا ہم اس ویژن کو، کیا ہم اس مقصد کو لے کے چلیں؟ نہیں چل سکے، بالکل نہیں چل سکے، کیونکہ جس پوائنٹ آف ویو سے قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا ہم وہ پورا نہیں کر سکے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جن کی بھاگ دوڑ اس ملک میں جن کے پاس ہے وہ ذمہ دار ہے. یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ سیاستدان اور حکومتیں؟ بالکل حکومت، ظاہری بات ہے وہ صحیح چلیں گی، چلائیں گی تو یہ ملک ترقی کرے گا. لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس حکومتیں آتی رہیں اور حکومت یہ ہوتی ہے کہ جو آتی رہی وہ بس کھاتے رہے ہیں.
اپنا عمل بنایا، اپنا کیا، سارا کچھ کیا اور بس فارغ۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ کیا سنسیریٹی نہیں ہے سیاستدانوں میں؟ کیونکہ عوام تو انہیں بڑی امیدوں کے ساتھ اسمبلیوں میں بھیجتے وہ ہیں۔ تو بالکل بھیجتی ہے، لیکن وہاں جا کے وہ اپنے مفاد کرتے ہیں، عوام کا، غریب عوام کا کوئی نہیں سوچتا کہ ان کا بھی کچھ بھلا کر دیں ہم لوگ، اسی وجہ۔ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے؟ پاکستان کے مسائل کا حل ایک ہی ہے، قانون کی عملداری۔ یہاں مطلب کسی قانون کی عملداری نہیں، یہاں صرف ڈنڈے کی عملداری، جس کا ڈنڈا چلتا ہے اس کا سارا کچھ ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بچے یہ بات کر رہے تھے کہ تعلیم، اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی، میں مزدور ہوں، میں مزدوری کر کے اپنے بچے کو یا بیٹی کو مطلب تعلیم دلاتا ہوں، جب اس کو مطلب اس کی تعلیم کا حق ہی نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جرائم کی طرف جائے گا۔ جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں؟ عدالتیں کیوں نہیں کام کر رہی؟ پولیس کیوں نہیں کام کر رہی؟ ادارے مطلب عوام کے اوپر ہر وزن ڈال رہے ہیں، ٹیکس عوام دے رہی ہے، ہر چیز عوام مطلب برداشت کرتی ہے، گولی عوام کھاتی ہے، اور یہ جو لوگ محلوں میں بیٹھے ہیں ان کو اتنا عقل نہیں ہے کہ مطلب قانون ایسی چیز ہے، کسی بھی ملک میں جب تک قانون کی عملداری نہیں ہے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ ملک چلانے والے جو لوگ ہیں ان کی گورننس پہ بھی آپ سوالات اٹھائیں گے۔ آپ مزدوری کرتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 5 بچے ہیں۔ آپ کتنی آپ کو دن کی دیہاڑی مل جاتی ہے؟ یہی 500 700 روپے، وہ بھی مطلب جان مار کر مطلب جب لینے کا وقت آتا ہے تو پیچھے پیچھے منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اگر قانون ہو تو حقدار کو مطلب مزدوری ٹائم پر ملے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنے آپ کو اس وقت ٹھیک کیا جاتا ہے جب کوئی قانون ہو، ڈر ہو۔ آپ کے خیال میں آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے ذات برادری کا۔ ٹھیک ہے، ہم نے ہر چیز بھول گئی، ملک کو دیکھ لیا، نہ نواز شریف نہ عمران خان، کسی نے کچھ نہیں کیا، کسی نے کچھ نہ کرنا۔ یہاں پہ صرف یہی ہے کہ جب تک، وہی بھائی جان نے بھی پہلے بات کی ہے کہ تعلیم ہونی چاہیے، اور سب سے بڑا قانون پہ عملداری۔ قانون پہ اگر عمل درآمد ہو تو کوئی بندہ، میں کہتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اور میں سب سے بڑا قصوروار میں اپنے اس کا مطلب ہے کہ ہم سے یہ تبدیلی کا جو عمل ہے یہ اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا۔ بالکل کرنا پڑے گا، بالکل کرنا پڑے گا، اور تعلیم اور قانون یہ بہت ضروری ہیں دونوں چیزیں، کیونکہ سب سے پہلے تعلیم ہوگی نا تو ایک شعور آئے گا۔ یہ جو دہشت گردی کے خلاف اتنی بڑی جنگ ہم نے لڑی ہے 10-12 سال، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے ہمارا ملک محفوظ ہوا ہے نہیں ہوا؟ اس سے زیادہ ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اس سے کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ایز اے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، جو بھی ملک جو بھی جائے گا وہ ایز اے ایجنٹ آئے گا۔ گزارا ہو جاتا ہے آپ جو مزدوری کرتے ہیں؟ نہیں جی، جب سے گیس بند ہوا ہے ہمارا مزدوری ختم ہو گیا ہے، اور اس میں گزارا بالکل نہیں ہوتا ہے پیٹرول میں۔ حکومت تو کہتی ہے کہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، ہمیں پچھلے حکومت سے مسائل ملے ہیں اس لیے ہم مسئلہ حل نہیں کر سکے، اسی وجہ سے یہ گیس کا مسئلہ بھی ہے، بجلی کا مسئلہ بھی ہے۔ آپ کے خیال میں کیوں ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ سر جی، بس بڑے لوگوں کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے۔ ابھی جو حکومت چینج ہو گیا، اس نے سب کچھ 5-6 مہینے میں جتنا مہنگائی لے کر آیا، ہم اس کو برداشت بالکل نہیں کر سکتے۔ آپ کا نام جی؟ شاہ زمین۔ شاہ زمین صاحب، آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ تقریباً 22 سال ہو گئے یہاں پہ۔ تو کام کر رہے ہیں، کچھ گزارا ہو جاتا ہے؟ بس ٹائم پاس ہو جاتا ہے نا، یہ شکر کرنا ہے، یہ قرضہ مرضہ تو نہیں ہے، بس شکر کرنا ہے، روٹیاں پانی مل جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ مسئلے کیا ہیں، پاکستانی عوام کے مسئلے کیا ہیں اور آپ کے کیا مسائل ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب، وسان کے لالچ کہہ رہے میرے یہ مسئلہ ہے، میرے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خیر اللہ اورکزئی صاحب، ایک بزرگ ہیں اور تعلق ان کا صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ انہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جس پاکستان کو بنتے ہوئے آپ نے دیکھا تھا خیر اللہ صاحب، جس قائد اعظم کے ویژن کو آپ نے دیکھا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ویژن آج قائم رہا ہے پاکستان کا؟ نہیں، وہ نہیں ہے، ان کا تو دوسرا قسم کا ویژن تھا نا، وہ تو کچھ خیال، وہ تو کہہ رہا تھا کہ صحیح مملکت، اسلامی مملکت بن جائے، مگر آج کل وہ ہے نہیں، وہ مملکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمیں وہ لیڈرشپ نہیں ملی؟ ہاں، لیڈرشپ صحیح نہیں ملی ہے، اس قسم کی لیڈر ہے نہیں ملی نا۔ اگر لیڈرشپ مل جاتی نا تو پھر تو یہ ملک ٹھیک رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پاکستان ان کی وجہ سے یہ پاکستان میں تو پوٹینشل ہے، لیکن اس کو ایک اچھی لیڈرشپ چاہیے، آپ اس بات سے بالکل، اگر لیڈرشپ صحیح مل جائے تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، اور اگر لیڈرشپ نہیں ہو تو مشکل ہے یہ ملک۔
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ خیر اللہ صاحب. آپ نے امید کی بات کی ہے کہ اگر لیڈرشپ اچھی مل جائے تو پاکستانی قوم میں مکمل پوٹینشل ہے، صلاحیت ہے کہ وہ دنیا کی بہترین قوم بن سکے. عوام یہ شکایت بھی کرتی ہے کہ سیاسی جماعتیں ووٹ تو عوام سے لیتی ہیں، لیکن حکومت میں آ کر جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں تو ان میں عوام کو ہرگز اعتماد میں نہیں لیا جاتا. حالانکہ 2 وقت کی روٹی، اچھا روزگار اور علاج کی بہتر سہولتیں ہی ان کی بنیادی ضروریات ہیں. جو کچھ بھی حکومت کرتی ہے وہ کامن مین کے لیے کرتی ہے. یعنی کہ تھوڑی سی اگر آپ دیکھیں کچھ لوگ آتے ہیں ہائی لیول کی اگر بات کریں، کامن مین اور ہائی لیول اگر بات کر رہے ہیں آپ، تو کچھ لوگ ہیں اپنی ذاتیات کی وجہ سے کرپشن بھی کرتے ہیں لیڈران، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن جو بائی اینڈ لارج جو ذہن میں ہوتا ہے جب بھی کبھی کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو کامن مین کو لے کے کیا جاتا ہے. ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لوگوں کی ڈیمانڈز بہت کم ہیں، بہت ہم صبر والی قوم ہے. یہ خوش قسمتی ہے جو بھی آتا ہے رولر جو بھی آتا ہے پاکستان میں، کہ ہماری بہت کم جو ہے ڈیمانڈ بہت کم ہوتی ہیں. کیا چاہتا ہے غریب آدمی؟ ایک غریب آدمی چاہتا ہے کہ مجھے 2 وقت کی روٹی ملے. 3 وقت کی روٹی بھی وہ نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے اس کا بچہ کسی اچھے اسکول میں چلا جائے، اس کی ماں بیمار ہے تو جا کے اس کو علاج اس کا ہو جائے. عوام یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن جب معاملات سنبھال لیتے ہیں تو پھر کیوں کر وہ بنیادی مسائل حل نہیں کر سکتے. ان کی راہ میں آخر کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں جو عوام دوست فیصلے نہیں ہوتے؟ کیا نظام اور پالیسیز کا تسلسل نہ ہونا بھی اس کی ایک وجہ ہے؟ نظام کا استحکام، پالیسیوں میں تسلسل اور حکومت کا بار بار عوام کے سامنے جواب دہ ہونا، ان تینوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ تینوں چیزیں یہاں ناپید ہیں، یہاں نہیں ہے. یہاں حکومت بار بار عوام کے سامنے جاتی نہیں، پارٹیاں چاہتی نہیں. کوئی بھی پارٹی زیادہ سچ بولے، کوئی پارٹی زیادہ جھوٹ بولے، میں کسی کو بھی نہیں کہہ رہا، لیکن جائیں تو پوچھیں گے نا جناب آپ نے پہلے کیا کیا تھا جو اب آئے. تو جب احتساب کے لیے بار بار عوام کے سامنے جائیں گے، بالآخر یا بہتر ہو جائیں گے یا آپ گھر بیٹھ جائیں گے. پالیسیوں میں تسلسل، ایک پارٹی آئے گی، ایک منصوبہ ایک پروجیکٹ بنا کے چلی جاتی ہے جس میں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور وہ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم کے لیے بہتر کرے گا. دوسری پارٹی آئے گی، تسلسل نہیں کرتی، اس کو روک دیتی ہے تسلسل کو. پالیسی میں تسلسل ہوتا نہیں ہے، وہ اربوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں، وہ منصوبے وہ پروجیکٹ وہاں کے مکمل نہیں ہوتے. پھر دوسرے کو لگ جاتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا کہلوائے گا، وہ اس دور کا کہا جائے گا. ایسا ہے نہیں. ہمارا کوئلے کا پروجیکٹ تھا، بجلی کا بحران ہے تو اس کو چلاتے. اب بی بی کے زمانے میں شروع ہوا، پھر کسی دور میں اس پر آگے بڑھا ہی نہیں گیا. ابھی آ کر جو بھی ہوا ابھی ہوا ہے، اور ابھی انشاءاللہ اس حکومت میں آگے بڑھیں کیونکہ ان کو بحران ہے بڑا توانائی کا، اور دعویٰ بھی کرتے اس کو حل کریں گے. اسی انداز سے پھر ہمارے یہاں نظام کا استحکام، ہمیں یقین ہو کہ یہ حکومت 5 سال پوری کر کے عوام کے سامنے جائے گی. آپ غیر یقینی حالات میں آپ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ دیتے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، پھر امن امان کرنے والے اداروں ان کو پتہ ہے یہ مہمان ہے اور 1 سال کہا جائے گا وہ جناب اس پیشی کے بعد جا رہے ہیں، جناب اس کے بعد جا رہے ہیں. لاکھ لوگوں کو بٹھا دو گے، آپ رجومیوں کو بٹھا دو گے. کیا خیال ہے آپ کا اس ڈیٹ کے بعد؟ آپ دیکھتے ہیں صدر مملکت کو اگر اس قسم کی فضا آپ بنائیں گے تو حکومت کو، نظام کو غیر مستحکم کرنا اور تسلسل کو روکنا میرے خیال میں کسی بھی حالت میں عوام کی زندگی میں بہتریاں نہیں لائے گا. حکومت کی معاشی مجبوریاں اپنی جگہ، لیکن اس نے بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتے وقت عوام کی مالی استطاعت کو مد نظر نہیں رکھا. عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتیں ایک جواز ہوتی ہیں، لیکن اس بار تو سلسلہ الٹ ہے. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں جس کا براہ راست عوام کو فائدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا، جس کی وجہ سے روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور مہنگائی کی شرح بڑھی. ڈالر بڑھا اور روپے کی ساکھ بھی گری. یہ سارے بوجھ عوام پہ آ رہے ہیں ہر جگہ پہ. آپ یعنی کسی چیز کو لے لیں، ڈالر کہاں پر 60 روپے تھا ایک فوجی عامر کے دور میں اور کہاں اب 105 روپے ہے. آپ جو ہے وہ لے لیں، آٹا لے لیں، آپ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو آپ شمار کریں گے. یعنی یہ موبائل فون ہے، پہلے لوگوں کے اگر 17% کٹتے تھے اب 25% کٹ جاتے ہیں. تو گویا کہ یہاں انہوں نے یہ طے کر لیا
کہ اب جو ان کے تن پہ کپڑے باقی ہیں نا وہ بھی اتروا لیے جائے. تو یہ حالت ہے. یعنی اس وقت اس حکومت نے پہلے سے زیادہ بڑھ کے عوام کے لیے شکنجہ کس لیا ہے. اب آپ نے منیمم ویج کر دیے 10,000. ابھی بھی آپ دیکھ لیں بہت ساری جگہوں پہ 10,000, اور 10,000 میں کوئی شخص آج کے اس انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں کوئی بجٹ بنا کے دے دے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا را آپ پاکستان کے عوام کو ریلیف دیں, اور ریلیف کیسے دیں کہ ان کے بارے میں سوچیں. جہاں پہ سبسڈی ہے وہاں پہ سبسڈی دیں, لیکن جب آپ پرائس جیسے آئل پرائسز آپ ایک دم انکریز کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس ملے. آپ بڑھاتے 4 روپے ہیں, گھٹاتے 50 پیسے ہیں. یہ جو پالیسی ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مہنگائی میں اضافہ کئی سماجی مسائل کا باعث بھی بن رہا ہے. جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور بعض لوگ نفسیاتی امراض کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. ہم ان پالیسیز کو نہیں اڈاپٹ کر پائیں جو آبادی کی روک تھام کے لیے کام آئے. ہم ہر 10 سال کے بعد 11ویں سال میں جو ہے وہ سینسس نہیں کر پائیں جو ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہماری آبادی کتنی ہے اور اس کی ضروریات کتنی ہیں. ہم اس حساب سے انڈسٹری نہیں لگا سکے اپنے ملک میں جہاں لوگوں کو روزگار دیا جائے. ہم اپنے حساب سے زراعت میں وہ ریسرچ نہیں کر سکے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں اناج کی ضرورت کتنی ہے اور اس کو کتنا پیدا کیا جائے اور کون سے اناج کی ضرورت ہے. یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں. دوسری یہ کہ جو ہمارے یہاں معاملات ہیں اس میں ہمارے یہاں سوشل معاملات بھی ہیں, ہمارے یہاں معاشی معاملات بھی ہیں, ہمارے یہاں وہ اخلاقی جرائم بھی ہو رہے ہیں جو کہ اس وقت عام آدمی کے درمیان جو ہے وہ پینیٹریٹ کر گئے. ان سب چیزوں کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. ریاست اس بات کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ عام آدمی کو جو ہے روزگار پرووائڈ کرے. ریاست اس بات کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ عام آدمی کو خوراک پرووائڈ کرے. ریاست اس بات کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ اس کے جان و مال کا تحفظ کرے. اگر ریاست یہ ساری چیزیں نہیں کر پائے تو الٹیمیٹلی لوگوں کا ریاست پر سے, حکومت پر سے اور جمہوریت پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے. جس دن ہمارے ہاں وہ لیڈرشپ آ گئی, خاص طور پر آج کے دور کے حوالے سے میں آپ سے کہوں کہ اگر کسی نے حکومت چلانا ہے تو اس کو اپنا بزنس بند کرنا ہوگا. جب وہ اپنا بزنس بند کرے گا تو وہ عام آدمی کی طرف سوچے گا کہ اس کا کیا ہے. ہمارے ہاں جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کے بزنس کے مفادات ہوتے ہیں, جو دوروں میں بھی ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, جو وہاں اپنے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس ملک کے عام آدمی کے بارے میں وہ سوچ ہی نہیں رہے. عام آدمی سوچتا ہے کہ میری حالت بدلنے پر سوچ رہے ہیں, وہ صرف چند لوگوں کے لیے, چند مخصوص لوگوں کے مفادات کے لیے سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اب بھی ہوئی ہے اور ایسی لیڈرشپ موجود نہیں ہے. عوام کم از کم اپنی بنیادی ضروریات کا پورا ہونے کی ہی خواہش رکھتے ہیں جو کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. امید سحر کی بات سنو, علم رسیدہ ہوں, دامانے تر کی بات سنو, امید سحر کی بات سنو, زباں بریدہ ہوں, زخم گلو سے حرف کرو, امید سحر کی بات سنو. افسوس یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک ہم ان بیسک ڈیمانڈز کو میٹ نہیں کر سکے. اب بجٹ آپ دیکھ لیجئے, بجٹ میں جو حصہ رکھا جاتا ہے ہیلتھ کے لیے رکھا جاتا ہے, ایجوکیشن کی رکھا جاتا ہے, جس کی بات آپ کر رہے ہیں بیسک نیڈز کی جو ان کی ہے, تو وہ اپنی جگہ پہ. لیکن اگر ہم کرنا چاہیں تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے, یعنی اس میں جا کے ایک امپلیمنٹیشن ہو جائے, جو ہمارے جتنے بھی ہمارے ڈیسیژنز ہوتے ہیں امپلیمنٹیشن بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے, کرپشن بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے لیے. اب یہ چیزیں ہو جائیں, پھر دہشت گردی کا معاملہ جو ریسنٹلی پچھلے 10 سال میں 12 سال میں سامنے ہمارے آیا ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ہمارے حالات جو ہیں اکنامک کنڈیشن اچھی ہوں گی, تو پھر جا کے یہ ساری چیزیں اچھی ہوں گی. ٹیکس بیس کی ہم بات کرتے ہیں وہ بڑھے گا. یہ چیزیں جب اگر اکانومی ہماری ٹھیک ہوگی
تو پیسہ ہوگا حکومت کے پاس جیب میں. تو یہ جو بیسک نیڈز کی میں بات کر رہا ہوں, کم سے کم ہمارے پاس پیسہ ہوگا ان کو خرچ کرنے کے لیے. افسوس یہی ہے کہ ہمارا ٹیکس بیس بڑا کم ہے, حکومت کے پاس ٹیکسیز بہت کم آتے ہیں, اور ٹیکسیز ہی وہ چیز ہے جس سے وہ جا کے حکومت چلا سکتے ہیں. آپ جیب میں سے تو کوئی بندہ ڈال کے جا کے عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. حکومت کے پاس پیسہ ہوگا, اکانومی اچھی ہوگی, تو آپ یہ بیسک نیڈ جو ہیں عوام کی ان کو آپ فل کر سکیں گے. عوام کو تو ہر وقت جو ہے ایک قسم کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے عوام کریٹ کریں. اپنے جو ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ان کے ریپرزینٹیٹیو کون ہوتے ہیں؟ ان کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, خاص صوبائی حکومت ہو یا آپ کی سینٹر میں حکومت ہو. آپ کی جو ریپرزینٹیٹیو ہیں, انٹریکشن جو ہے ان کا عام ہونا چاہیے, مل کے ان کو جا کے اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہیے, خط لکھنا چاہیے حکومت کو, اپنی رائے دینی چاہیے. میڈیا ماشاءاللہ بہت ہی وائبرنٹ میڈیا ہے پاکستان کا, میڈیا پہ آ کے ان کی رائے جو ہے, میڈیا کو بھی چاہیے ان کی رائے کو لے کے ان کو جو ہے حکومت تک پہنچائے کہ یہ رائے ہے ان کی. یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ شاید سیاسی جماعتوں اور حکومت کی ترجیحات حکومت میں آنے سے پہلے کچھ اور اسمبلیوں میں پہنچنے یا ایوان اقتدار سنبھالنے کے بعد کچھ اور ہو جاتی ہیں. آئین میں ترامیم تو کر دی جاتی ہیں, لیکن کیا ان ترامیم کا فائدہ اور ثمرات عوام تک پہنچتے ہیں؟ جب تک پولیٹیکل پارٹیز اپنا یہ آبجیکٹیو لے کے سامنے نہ آئیں جن کی اپروچ ریزلٹ اورینٹڈ ہو, جو کہ پاکستان کے وہ لوگ جو 70% بلو پاورٹی لائن لے رہے ہیں, جن کی یومیہ آمدن $1 سے کم ہے, جن کو نہ صاف پینے کا پانی, نہ ان کو تعلیم کا پتہ, نہ ان کے تعلیم پر کوئی توجہ دی جا رہی ہے. اقوام عالم آج بھی پرائمری اسکول پر ایمفیسس کر رہے ہیں, اور ہم پوسٹ گریجویٹ کو ابھی بھی پروموٹ کر رہے ہیں, پوسٹ گریجویٹ لیول کو. دیکھیں جی, جب پولیٹیکل پارٹیز اپنے سلوگنز بناتی ہے, جب وہ اپنے مینیفیسٹو بناتی ہے, تو وہ یہ نعرہ لگاتی ہے کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے. کوئی روٹی کپڑا اور مکان کا نام لگاتا ہے, کوئی قرض اتارو ملک سنوارو, کوئی نیا پاکستان جیسے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. حیرانگی والی بات یہ کہ اب تک جتنی آئین میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں, پاکستان کے آئین 1973 کے آئین کے مطابق جتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں, وہ تمام امینڈمنٹس ون وے دی ادر وہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے ان لوگوں کو جو صاحب اقتدار ہیں. عام نچلی سطح پہ لوگوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچا گیا. اب پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے علاوہ تحریک انصاف نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ ہم جب آئیں گے تو 90 دن کے اندر ہم سب سے پہلے کیا کریں گے, لوکل جو عوام کی نچلی سطح کی جو پرابلم ہے, ہم امپاور کریں گے ان لوگوں کو جو ڈپرائیوڈ ہے, یعنی جو ولیج کلسٹرز ہیں, جو یونین کاؤنسل اور تحصیل لیول کے جو لوگ ہیں, جن کا کوئی پرسان حال نہیں, جن کا صاف پینے کا پانی نہیں, جن کے پاس جن کے سکولز کا نہیں پتا, جہاں پہ سکولز کا جو لوکل سٹاف ہے وہ نہیں ہوتا, DHUs ہیں ان کا پرسان حال نہیں ہے, پھر ہاسپٹل میں, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں دوائیاں نہیں ہیں, ڈاکٹرز ڈیوٹیاں نہیں کرتے ہیں. پھر ان سب چیزوں کو چھوڑ کے وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں وہ کرپشن در کرپشن میں, کمیشن مافیا, پھر لوگ عہدے جو ہیں وہ بکتے ہیں اور لوگ ٹرانسفر کراتے ہیں, پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے. تو تحریک انصاف نے اس کی نفی کی ہے, اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز جو پارٹی بیس جو انیشیٹو لیا اس کو سپریم کورٹ نے انڈورس کیا. اب جو ہے 3 نومبر کو کنٹونمنٹ پورے 41 یا کچھ کنٹونمنٹس میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عوام کے دن انشاءاللہ بدلیں گے. جو جمہوری گورنمنٹ آئی تھی اس سے بہت سی امیدیں تھی پچھلے 5 سالوں میں بھی, اور آج بھی جو جمہوری گورنمنٹ ہے اس سے بھی جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں ہیں. اور اگر جمہوریت پر سے لوگوں کو امید ختم ہو گئی تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ لوگ جو ہے وہ ان کی سروائیول ہے اور وہ اپنی بہتر زندگی آگے کی طرف جو ہے وہ گزار سکیں گے. دیکھیں یقینی طور پر میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے پالیسیز کی ضرورت ہے. ہم جو پالیسیز بناتے ہیں ان پالیسیز کو اس بنیاد پر بنانا چاہیے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ بلانگ کرتی ہے ان لوگوں سے جو یا تو زراعت سے وابستہ ہیں یا ان شہروں میں, چھوٹے بڑے شہروں میں یا علاقوں میں کہ جو یا تو نوکری پیشہ لوگ ہیں یا چھوٹے کاروباری ہیں. اب یہ جو 98% طبقہ ہے پاکستان میں, اس کے لیے تو پاکستان میں پالیسیز نہیں بنتی. وجہ اس کی یہ کہ پاکستان میں پارلیمنٹ میں جو لوگ پہنچتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو خاندانی اور موروثی سیاست کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو دادا پردادا سے چلے آ رہے ہیں. وہ لوگ پہنچتے ہیں جو فیوڈل مائنڈ رکھتے ہیں, اور وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پالیسیز اپنے 2% کے لیے تو تیار کرتا ہے مگر 98% کے لیے پالیسیز نہیں بنا پاتا.
اور اگر کہیں پر بھی کوئی ایسی پالیسی سامنے بھی آتی ہیں تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کرایا جاتا۔ کیا عوام خود اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ اہم سوال یہ ہے کہ منتخب نمائندے عوام ہی کے ووٹ کے ذریعے ایوانوں تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیے، عوام ہی خود تو ذمہ دار ہے۔ جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے پھر یہ برادریوں میں، ذاتوں میں اور قبیلوں میں اور مفادات کے پیچھے بھاگنے والے جو ہیں نا گروپس، ان میں بٹ جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ وہ جو ہی ووٹ لیتا ہے، آپ ذرا اندازہ کیجئے، ہمارے ہاں جو بندہ منتخب ہوتا ہے وہ پہلے ووٹ کے لیے ترے ڈال ہوتا ہے عام لوگوں کے، لیکن جس دن وہ ووٹ لے لیتا ہے اس دن جو ووٹر ہے وہ اس کے گھر کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا اور آگے سے یہی جواب آتا ہے کہ صاحب سوئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو صاحب سوئے ہوئے ہیں وہ ان کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ حکومت اور پارٹیوں کا بار بار عوام کے سامنے جواب دہ ہونا، ان کے پاس جانا اور ان کو احتساب کے لیے خود کو پیش کرنا، یہ اگر چیزیں ہوں گی، ظاہر ہے جب پارٹی عوام کے سامنے جائے گی تو پالیسیاں بہتر کرے گی۔ ظاہر ہے وہ تعلیم کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے اور ہمارے یہاں جو شہری مسائل ہیں ان کے حوالے سے، جو ابھی قدرتی آفات آ رہے ہیں جن پہ ہم کنٹرول نہیں کر پائے، دنیا نے کنٹرول کر لیا ہے۔ زلزلوں میں، طوفانوں میں وہ ان کی پالیسیاں دیکھیں، اس انداز سے بیچے، وہاں بھی زلزلے آتے ہیں، وہاں بھی لوگ در بدر ہوتے ہیں، لیکن اتنی بے چینی نہیں ہوتی، وہ قابو پاتے ہیں ان حالات پر۔ ہمیں ایک مچھر پریشان کر دیتا ہے، ایک مچھر داخل ہوتا ہے اور ہم بڑے پریشان ہوں گے، جناب یہ اس مچھر کو کہاں لے جائیں۔ ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا اور یہ وہی حکومت کرے گی جس کو اپنے مستحکم ہونے کا یقین ہوگا اور جس کو عوام کے سامنے جانے کا یقین ہوگا کہ مجھے عوام کے سامنے جانا ہے، عوام میرا احتساب کرے گی۔ آپ اجتماعی بہتر فیصلہ کریں گے اور لوگوں کی زندگی میں آسانی کے لیے جو بنیادی فیصلے ہیں، صرف اعلان نہیں کہ الیکشن میں آپ انتخابات میں اعلان کرو، نہ، آپ کو موقع ملے آپ اس پہ عمل درآمد کر کے قوم کو بتائیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، اور جب آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لوگوں کی زندگی میں بہتری آ سکے گی۔ باقی انفرادی باتیں کرنا، نوکریاں دے کر آپ کہاں کب کتنی نوکریاں دیں گے؟ آپ بتائیں، قرضے دیں گے، کتنے قرضے دیں گے؟ لیکن ایسا بھی نہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں عوام کے مسائل سے بے نیاز ہیں۔ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کا موقف ہے کہ وہ امن و امان کی بگڑتی صورتحال اور ڈولتی معیشت کے باوجود عوامی مسائل حل کرنے کے لیے اپنی تئیں کوششوں میں مصروف ہیں۔ ہمارے دور میں ہے ایک ایسا قابل فخر منصوبہ ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس میں پورے لوگوں نے، بین الاقوامی اداروں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اب دیکھو کل صدر پاکستان میرے لیڈر نے وہ خوشی کا اظہار کیا کہ ہمارا پروگرام ہے۔ اپوزیشن نے اس زمانے میں کیا، اس میں کہیں پارٹی کی چھاپ نہیں تھی اس پہ، سوائے اس کے کہ وہ نام تھا، محترمہ کے نام سے منسوب تھا وہ پروگرام۔ ہمارے دور کا شروع کیا، باقی ہم نے اپوزیشن کو بھی اس میں رول دیا۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گا اس کو وسیع کر کے تکلیفوں میں کو کم تو کیا جا سکتا ہے، مکمل خوشحالی آ جائے، مکمل صحت آ جائے، اس کے لیے پوری حکومت کو پلاننگ کر کے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے۔ وہ تب ہوں گے جو میں نے بنیادی 3 باتیں آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ عمل میں آ جائیں تو عوام کو فیصلے کرنے کا بڑا اختیار ہے، ان کو بھیجنے کے، اسمبلی میں بھیج کر حکومت دینے کا۔ عوام جذباتی باتوں میں نہ آئے، عوام جذباتی ہوتے ہیں، عوام کو فکری لوگ تو نہیں ہوں گے کہ کلاس میں بیٹھ کے کوئی فکری نشست لگے، ایسا نہیں ہے۔ عوام کا اجتماعی فیصلہ جذباتی انداز سے، لیکن وہ حب الوطنی پر منحصر ہوتا ہے ہمیشہ، ماں سوائے اس کے جب مینڈیٹ کو چرایا جائے، جب عوام کے فیصلے کے ساتھ دھاندلی کی جائے، ورنہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو عوام کو بہتر فیصلے کرنے کا مالک سمجھتا ہوں۔ تو اس میں یہ عوام کو یہ صحیح فیصلہ کرنا چاہیے انتخابات کے وقت، اور بڑے شعور کے ساتھ پورا عرصہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیسے حادثے ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اگر حکومت کو تسلسل نہیں ملے گا، اگر حکومت کو استحکام نہیں ملے گا تو ہماری بہتری کے لیے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے۔ پھر وہاں ہوتے اعلیٰ کار پہ اس وقت عوام نہ بنے، وقتی جذباتی نعروں پر نہ آئے اور ایسے نعرے لگا کر لوگوں کو ایک راہ پہ لے جانا۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے زیادہ تر پاکستان کے لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہے اور انہوں نے مکمل ان جماعتوں پہ اعتماد کیا۔ اب ماں سوائے کہ جب ان کے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے،
साजिश की गई है, धांधली की गई है उस मैंडेट के साथ। अगर हम हुकूमत में हों तो सबसे पहले उन 98% के लिए पॉलिसीज न सिर्फ बनाएंगे बल्कि उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। और माजी हमारा गवाह है कि पहली दफ़ा अगर MKM को ये इख्तियार मिला जो बल्दियाती और लोकल गवर्नमेंट के हवाले से था, तो MKM ने वो काम करके दिए। और आखिर में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं किसी भी सिस्टम को मजबूत करने के लिए। वो होती है एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम, दूसरा प्रोविंशियल और तीसरा फेडरल गवर्नमेंट। अगर तीनों में से कोई एक सिस्टम भी मौजूद नहीं है तो जाहिर सी बात ये सिस्टम मुकम्मल नहीं होगा, लोग एम्पावर नहीं होंगे, लोगों को इख्तियारात नहीं होंगे, लोग एम्पावर नहीं होंगे। और फिर जब लोग एम्पावर नहीं होंगे तो फिर इस तरह की अनारकी और खाना जंगी जो है वो नज़र आएगी, जो आज अनारकी मुल्क में नज़र आ रही है। मैं फिर कहूँगा कि इस सूरत हाल को हुकूमत वक्त जो इख्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उनको समझना होगा। और अगर कल MKM को मौका मिलता है, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह और गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वाज़ेह तब्दीली इंशाल्लाह नज़र आएगी। पाकिस्तान में ये सही है कि मामलात इतने गंभीर हैं और पिछले चंद सालों से जिस तरह हम दहशतगर्दी की लपेट में आए हैं, एक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी और हमेशा जो है वो टेंशन डाइवर्ट हो जाती हैं। इसमें पार्लियामेंट को भी और हुकूमत को बैठकर सोचना पड़ेगा। इसके लिए चंद एक चीज़ें, एक तो करप्शन का ख़ात्मा करना पड़ेगा, दूसरा ये कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक सही तरीके से हो, और तीसरा ये कि इंसाफ लोगों की दहलीज तक पहुँचे। और ख़ुसूसी तौर पर महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से आम आदमी जो है वो परेशान है। और इसमें जो असेंशियल आइटम्स हैं जिसके अंदर के एक गरीब को दरकार है, उस पर सब्सिडी देनी चाहिए हुकूमत को, जब तक कि हमारी इकॉनमी, मईशत इतनी तकड़ी ना हो जाए कि हम उनको सपोर्ट कर सकें। लोगों को बेकारी ना बनाएं, लोगों को हुनर दें, लोगों को माइक्रो फाइनेंसिंग करें, लोगों को रोज़गार पे लगाएं, तब ये मामला जाकर ठीक हो सकेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने भी अपनी मौजूदा हुकूमत से बहुत सी तवक्कुआत कायम कर रखी हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तब्दीली का नारा लगाया था जिसके असरात अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। इमरान खान ने कहा, इमरान खान अभी आजमाए नहीं गए, अल्लाह करे वो शायद निकल आए, लेकिन उन्होंने अभी सूबा सरहद में डिलीवर नहीं किया। जब वो डिलीवर करेंगे फिर अंदाज़ा होगा कि अच्छा वो कुछ कर पाएंगे या वो नहीं कर पाएंगे। मेरी अभी बिल्कुल वही सोची समझी राय है कि मौजूदा लीडर्स में से कोई इस कौम की हालत को नहीं बदल सकता। राइट टू इंफॉर्मेशन बिल, ये आज आपने पाकिस्तान में एक ऐसा इनिशिएटिव ले लिया है जो कि ट्रेंड सेटर बन गए हैं। PTI फॉर एग्जांपल, ओवरसीज पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का बासी, कोई भी पाकिस्तानी आज ये हक रखता है कि मिसाल के तौर पर APC की 3 रोज़ा मीटिंग हुई कि इसमें KPK के हवाले से कितना खर्चा किया CM KPK ने। आपको हैरानगी होगी सुन के 12,000 रुपए। अब पंजाब के, सिंध के और बलूचिस्तान के आप उनके एक्सपेंसेस देखें, वो 100 गुना ज्यादा हैं, बल्कि 1000 गुना इससे ज्यादा है। यानी आपने एक हक दे दिया है। आज ही इनके सारी आप घर घर जा रहे हैं। इससे पहले एजुकेशन में देखें, हमने यूथ के लिए और बच्चियों के लिए 200 रुपए स्टाइपेंड रख लिया, 2 से 3,000 अनदर इनिशिएटिव है। फिर हम इंटरफेथ हार्मनी के लिए हम अकलियतों को एम्पावर कर रहे हैं। अकलियतों को कैसे एम्पावर कर रहे हैं, उन पे हमने ज्यादा स्पेंड करना बजट में हमने 5 मिलियन रुपीस उनके लिए, 50 मिलियन रुपीस हमने उनके लिए रखे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में एक और चीज, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। हॉस्पिटल सेहत के हवाले से, जब सेहत के हवाले से हम बात करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में लॉग बुक मेंटेन नहीं हो रही, बेड्स पूरे नहीं है, पेशेंट्स के लिए वो दवाइयां नहीं है, और इक्विपमेंट महंगा खरीदा जाता है, उसकी यूटिलिटी नहीं है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, करप्शन हो रही है। हम सब चीजों का हल ढूंढते हैं MS से। अब MS जो है ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल। हमने खैबर पख्तूनख्वा में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस कर दी है। इसके अलावा एजुकेशन की मैं आपको मिसाल दे दूं कि एजुकेशन में हमने एक और इनिशिएटिव लिया है कि एजुकेशन में हम लिटरेसी फॉर ऑल के लेवल से हम तमाम उम्र के लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हम नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। हम हर सतह पे, और फिर जब लोकल गवर्नमेंट के आप इलेक्शन करा लेंगे, जो वैक्यूम है, जो MNA और MP इसका काम लेजिस्लेशन है,
جو نیچے سطح کے کام ہیں، نالی بنانا ہے یا اسپتال یا اسکول یا لوگوں کے تحصیل لیول کے جو کام ہے، تھانہ کچہری کے، وہ ایم این اے ایم پی اے کا کام نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کے لیے جب الیکٹڈ گورنمنٹس آئیں گی اور ان کا یہ جب ان کو رسپانسبلٹی ہینڈ اوور کی جائے گی. پلس ایک اور چیز، ریونیو ڈپارٹمنٹ، آپ کو مثال دے لوں کہ پہلے ٹرانسفر ہوتے تھے پیسوں پہ، پہلے ٹرانسفر ہوتے تھے پولیٹیکل ایفیلیشن یا ریفرنسز سے. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف نے کے پی کے میں ایک نیا انیشیٹ کیا جو ٹرینڈ سیٹر کی شکل میں اور صوبوں کے لیے کہ پولیٹیکل ٹرانسفرز ختم ہو گئی ہیں. ہم نے چیف سیکرٹری کو، آئی جی پی کو، تمام ایگزیکٹیوز کو، سیکرٹریز کو امپاور کر دیے کہ جب ان کا کوئی افسر کام نہیں کرے گا، ایم این اے ایم پی اے اس پہ کمپلین کر سکتا ہے، بٹ ایم این اے ایم پی اے کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اسی طرح جب آپ زمین خریدنے جاتے ہیں، پہلے آپ پٹواری کو پیسے دیتے تھے. آج مجھے کوئی ثبوت دکھا دے کہ 25 اضلاع میں لوگ جائیں اور وہ جب زمین خریدنے پٹواری کے لیے الگ وہ پیسے الگ کر کے ان کو چائے پانی کا خرچہ دیں. یہ کلچر ختم ہو رہا ہے. ایک اور چیز، اس سے پہلے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی پی اوز، ڈی آئی جیز انٹچیبلز تھے، ایکسس نہیں تھا عام باسی کا، عام پاکستانی کا. الحمدللہ کھلی کچہریاں سٹارٹ ہو گئی ہیں. کمشنر، ڈی آئی جی، ڈی پی او، ڈی سی او، ڈپٹی کمشنر، تمام لینڈ کے ڈپارٹمنٹس کے ایکسینس، یہ لوگ زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کو سنتے ہیں. کھلی کچہریاں شروع ہو گئی ہیں. اب تھوڑا سا ٹائم دیں. انشاءاللہ ایک چیز کا ہم نے وعدہ کیا ہے قوم سے کہ ہم سچ بولیں گے اور ہم قوم کے مسائل کو پرائورٹی دینا چاہتے ہیں. اور ہم یہ وفاق سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را اب پاکستانی قوم کے بارے میں سوچنا ہوگا. پاکستانی قوم کے لیے ہمیں اب 6 کروڑ پاکستانی یوتھ بے روزگار بیٹھا ہوا ہے، ان کا سوچنا ہوگا. اس کے علاوہ وہ لوگ جو آئی ڈی پیز ہیں، جو ٹرائبل ایریا سے، جو سیٹلڈ ایریا میں آئے ہیں، ان کے بارے میں سوچنا ہوگا. فاٹا کے بارے میں سوچنا ہوگا، ان کو امپاور کرنا ہوگا. تاہم ابھی بہت کام صوبہ خیبر کے اندر باقی ہے. جماعت اسلامی کی جو ورکنگ گروپس ہیں ہمارے اور ہمارے تھنک ٹینک ہے، وہ اس کو وہاں کے اعتبار سے خاص طور پر اپنی وزارتوں کی حد تک اور دیگر ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. پہلے تو جو بجٹ آیا ہے اس سال کا، اس میں ہی کافی ریلیف دیا گیا ہے، یا تعلیم پر بجٹ زیادہ کیا گیا. اسی طرح سے کوئی جتنے بھی ممکنہ ریلیف تھے، یعنی حالانکہ وہ بجٹ تو پچھلی اس کا تسلسل تھا معیشت کا، لیکن اس میں بھی کوشش کی گئی کہ عوام پہ کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا جائے اور ان کو جس حد تک ممکن ہے وہ ریلیف دیا جائے. اس کے بعد ہم آئندہ پروگرام کر رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف جو ہے وہ ملے. کئی اقدامات ایسے کیے ہیں کہ جیسے ایف آئی آر جو ہے وہ آپ آن لائن بھی درج کروا سکتے ہیں. دیگر چیزیں ہیں کہ جہاں پہ عوام کو کسی سطح کے اوپر کوئی ریلیف مل سکتا ہے. جب تک پریشر کریٹ نہیں کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے معاملات جو ہیں اتنے تھوڑے ڈھیلے چلتے ہیں. جب پریشر آتا ہے کسی بھی حکومت پہ، ہماری حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، عوام کا جب پریشر آتا ہے تو ضروری بات ہے کہ یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں، اس پہ پھر ایکشن بھی ہوتا ہے. تو عوام اپنی بھلائی کے لیے جو ہے آگے آئیں، اپنی آگاہ کریں ہمیں اپنی رائے سے، اپنی جو ان کی شکایات ہیں ان سے آگاہ کریں. اگر کوئی ان سے زیادتی ہو رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. میڈیا کا جیسے میں نے کہا رول، بہت بڑا رول ہے اس چیز میں، اس کے ذریعے بھی وہ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹلی بھی اپنے جو نمائندے ہیں ان کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے. میں تو دیکھوں گا، تم بھی دیکھو گے، تم بھی دیکھو گے، جب روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان، وہ دن پھر آئے گا جب ایسا ہوگا پاکستان. میں تو دیکھوں گا، تم بھی دیکھو گے.